السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی اور کور کمانڈر کانفرنس میں بڑے فیصلے ہو گئے ہیں اور یہ طے کر لیا گیا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو حملہ کرے گا وہ مارا جائے گا. اب مذاکرات کے ساتھ ساتھ بدماشی بھی بند کی جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ان دونوں اجلاسوں کی اندرونی ڈیٹیلز، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 20 گھنٹے کے مختصر وقت میں اسلام آباد انتظامیہ کو، الیکشن کمیشن کو اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے. اس حکم کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کیوں ممکن نہیں ہو سکے گا، اس پہ بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اسلام آباد انتظامیہ کو، حکومت کو، کہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں وہ 31 دسمبر یعنی کہ کل صبح ہی کروائے جائیں. اور یہ حکم جاری ہوا تقریباً 4 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میں. اور یقینی بات ہے کہ 18-20 گھنٹے کے مختصر وقت میں الیکشن جیسا بڑا کام تو بہرحال ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں، کچھ اس پہ بات کریں گے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ڈیو تھے 2020 سے. 2020 میں بلدیاتی ادارے ختم ہوئے، لیکن اس وقت جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کروانا مناسب نہیں سمجھا. اگر آپ 2020 سے دیکھیں تو اب یہ 2022 ہے، 2 سالوں میں بلدیاتی انتخابات انتہائی آسانی کے ساتھ ہو سکتے تھے، لیکن یہ انتخابات نہیں کروائے گئے. اب جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 31 دسمبر کو، لیکن اس کے بعد کچھ صورتحال ایسی ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے مختلف قسم کے اپنے اجلاس کیے، مختلف چیزوں کو چیک کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو نہیں ہو سکتے. اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس پر بار بار عدالت عالیہ جو ہے وہ جواب مانگتی رہی، لیکن اس جواب کو داخل کروانے میں تاخیر کی جاتی رہی. یہاں پر یہ مینشن کرنا ضروری ہے، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بیلٹ پیپر وغیرہ کی پرنٹنگ ہے اس کا کام سارا مکمل ہے اور اس صورتحال کے اندر الیکشن جو ہے وہ اگر کروانے تھے تو شاید 2-3 دن کے نوٹس پر بھی الیکشن کروائے جا سکتے تھے. لیکن ہم یہ کہیں کہ 18-20 گھنٹے کے نوٹس پہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں تو یہ ممکن ہے. یہاں پر ہمارے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا ہے وہ بیسیکلی جواب داخل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ شاید غصہ کر کے معذرت کے ساتھ عدالت عالیہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے کے حکم کے جب یہ آ گیا تو اس کے بعد ایک افراتفری پڑ گئی اسلام آباد میں، انتظامیہ میں بھی، الیکشن کمیشن میں بھی کہ یار اب کیا ہوگا. ایک طرف الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن میں پہنچے، وہاں پہ اجلاس ہوا اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. لیکن ہمارے پاس جو آخری اطلاعات ہیں ان کے مطابق ابھی تک الیکشن صبح کروانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. دوسری طرف حکومت نے یہ اعلان کیا تھا، جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، انہوں نے بھی چونکہ وہ حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں اتنے وقت میں الیکشن کروانا، تو ہم انٹر کورٹ اپیل میں جائیں گے. انٹر کورٹ اپیل میں جانا قانونی حق ہے، لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ الیکشن کا کروانے کا حکم آیا تقریباً 4 بجے کے قریب. اب اس کے بعد عدالتی اوقات تو بند ہو جاتا ہے، لیکن عدالتی برانچ کھلی رہی اور انتظار کیا جاتا رہا کہ جی وہاں سے کوئی انٹر کورٹ اپیل داخل ہوگی، لیکن وہ انٹر کورٹ اپیل داخل نہیں ہو سکی اور وہ شاید تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک جاری نہیں ہو سکا. اور اب بھی کچھ دیر قبل جس وقت ہم یہ آپ سے ولاگ پہ بات کر رہے ہیں تو عدالتی عملہ جو ہے وہاں سے واپس روانہ ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر انٹر کورٹ اپیل ہوتی بھی ہے یا اگر انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوتی، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ کل ہوگا. اب کل تو ہفتے کو تو عدالتیں نہیں لگتی. اب یہاں پر ہر معاملے پر تو عدالت کھلتی نہیں ہے کہ بہرحال یہ عدالتوں کی مرضی ہوتی ہے، آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں جب انہوں نے کھولی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسا امکان دکھائی نہیں دے رہا. اب دیکھتے ہیں کہ صبح اس سلسلے میں کیا کرتی ہے حکومت. سپریم کورٹ میں جاتی ہے، یہیں پر کوئی اپیل دائر کرتی ہے کہ خصوصی ریکویسٹ کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان سے یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے کہ جناب یہ اتنی ایمرجنسی ممکن نہیں ہے تو اس سارے معاملات کو بند گلی کی طرف نہ لے کے جائیں. لیکن
یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس سے معاملات بند گلی کی طرف ضرور آ گئے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اتنے وقت میں نہ تو اپیل ہو سکتی ہے، نہ چیلنج ہو سکتا ہے، نہ اگلا کوئی اسٹے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس فیصلے پر عمل درآمد اتنے مختصر وقت میں ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت جو ہے وہ بند گلی میں پہنچ گئی۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی کہنی بڑی ضروری ہے کہ جہاں پر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جو الیکشن کروانا کم از کم 4-5 ماہ یا 6 ماہ اس میں لگیں گے، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پہلے ہی اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے تھریٹ الرٹ موجود ہے، اتنے مختصر وقت میں 2000 پولنگ اسٹیشنوں پر سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو اسلام آباد انتظامیہ ہے اس نے جو پولنگ کا عملہ ہے، جو پولنگ کا مٹیریل ہے، ان کو پہنچانے کے لیے جو گاڑیوں کے ارینجمنٹس ہے، پبلک ٹرانسپورٹر سے رابطے کرنے شروع تو کر دیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن کام ہوگا۔ اگر صبح کو الیکشن کمیشن اس کو الیکشن کو کروا لیتی ہے تو یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب یہ حکم آیا تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑے فتح کے اور خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ جو ان کے وکیل ہیں بابر وان، انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے، خود عمران خان نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے، لیکن یہ معاملہ جو ہے فی الحال اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ یہ کسی کے بیانات سے حل ہونا ہے اور نہ ہی اتنے سے شارٹ آرڈر پہ حل ہونا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جج صاحب شاید تھوڑا سا غصہ کر گئے تھے اس معاملے پہ، اور انہوں نے بڑا وقت دیا تھا حکومت کو، وفاقی حکومت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں عدالتیں بڑا پیشنس کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ جہاں پر عدالت نے جہاں یہ کہہ دیا کہ 20 گھنٹے کے بعد الیکشن ہو جائے، کل ہر صورت میں الیکشن ہو جائے، وہاں پہ عدالت کے پاس یہ بھی اختیار موجود تھا کہ وہ ایک مناسب وقت دے دیتی، 24 گھنٹے کا، 48 گھنٹے کا، 36 گھنٹے کا، اتنا کوئی وقت دے دیتی تو شاید یہ زیادہ آسانی ہو جاتی اور یہ معاملات اتنی بند گلی میں نہ پہنچتے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ الیکشن صبح ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا۔ اگر نہیں ہو پاتا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بہرحال ہم یہ کہیں کہ دونوں فریقوں کی طرف سے یہاں پر شاید کوئی ضد دکھائی گئی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے معذرت کے ساتھ کہ اتنے شارٹ ٹائم میں یہ الیکشن کرانا شاید ممکن نہیں تھا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ جو دہشت گردی کے حوالے سے آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سخت ترین فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ سخت ترین جو فیصلے کیے گئے ہیں، یہ فیصلے سامنے آئے ہیں جی۔ اب ذرا ڈھکی چھپی بات نہیں کریں گے، سیدھے سیدھے پاک فوج کی طرف سے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس گزشتہ 2 روز ہوتی رہی، اور ان 2 روز میں جو بھی سفارشات تھیں ان پہ تمام بحث و تمیز کے بعد ان سفارشات کو تیار کیا گیا، اور پھر کل آرمی چیف نے ملاقات کی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف صاحب نے آج ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں سروسز چیفز بھی ہوتے ہیں، دیگر اعلیٰ حکام بھی ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کے زیر صدارت یہ اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس کے اندر یہ تمام سفارشات سامنے رکھی گئیں جو کور کمانڈرز کی سفارشات تھی، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے اور کچھ باتیں بڑی کھلی ڈلی بھی کی گئیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو شاید میڈیا پر نہیں ملیں گی، جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، جو بھی پاکستان کے اندر کسی پر بھی حملہ کرے گا، چاہے وہ فوج پہ کرتا ہے، سولین اداروں پہ کرتا ہے، شہریوں پر کرتا ہے، کسی جگہ پہ کرتا ہے، کوئی تنظیم بھی کرتی ہے جی، کسی کے لیے کوئی معافی اب نہیں ہے، سب کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اور بہرحال فوج کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، فوج اب جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ لڑنے کی ہوتی ہے، مذاکرات کرنے کی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ فوج سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جی وہ ہم ان کو ڈرا لیں گے اور ان کے ساتھ ان کو مذاکرات میں مجبور کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ پہلے کچھ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں مبینہ طور پر، اور یہاں پر ایسا ہوتا رہا کہ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اور ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ اپنی پالیسی چلا رہے ہوتے تھے اور وہ معاملات اسی وجہ سے خراب ہوئے۔ یہ جو مذاکرات کی مبینہ طور پر خبریں آتی رہیں کہ پہلے مذاکرات ان دہشت گردوں سے کیے جاتے رہے اور ان دہشت گردوں کو سپیس ملتی رہی، اور وہ سپیس کے نتیجے میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے کے پی کے بہت سارے علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھا لیا۔ ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں اور اس کی آج تک کوئی تردید بھی نہیں آئی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی ساری حکومت، سارے وزراء ان مبینہ دہشت گردوں کو بھتا طور دیتے رہے مبینہ طور پر۔ اب یہاں تک اگر عادتیں خراب ہو گئی ہیں تو
تو ان رابطوں کو اب ٹھیک کرنا بھی ضروری ہوگا. اور اب یہاں پر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر 2-3 چیزیں اور بھی دیکھی گئیں. اس میں یہ دیکھا گیا کہ دہشت گردوں کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, جہاں سے یہ جو دہشت گرد ہیں, سکہ بند جو دہشت گرد ہیں, وہ بھی بعض اوقات ضمانتیں پانے میں اور رہا ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا. آج کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایسے کوئی معاملہ ہے جہاں پہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ دہشت گرد رہا ہوں گے اور پھر دوبارہ سے کاروائیاں کریں گے, تو اس حوالے سے اگر قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قانون سازی بھی کی جائے گی, قانون کو بدلا جائے گا اور موقع پر حملے کا جواب موقع پر ہی دیا جائے گا. ایک گولی آئے گی تو آگے سے 10 فائر ہوں گی, ایک بندے کو شہید کریں گے تو آگے سے درجنوں لوگوں کو مارا جائے گا. آج جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طرح روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی فوج جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہے, اور اب انہوں نے کہا کہ جی ان سے کسی قسم کی کوئی بات ہم نے نہیں کرنی, اور اس پر قومی سلامتی کمیٹی میں مکمل فیصلہ ہو گیا جی بالکل بات چیت بھی بند اور بدماشی بھی بند. اور ساتھ ہی یہ بھی بات کہا گیا کہ اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو وہ افغان طالبان سے ہم کریں گے بات چیت, تاکہ ان کے ساتھ جو ہمارے بارڈر کے معاملات ہیں ان کو طے کیے جا سکے, اور اگر امریکہ کی کہیں پر انوالومنٹ ہے تو امریکہ سے بات کی جائے گی. لیکن امریکہ ہو یا افغانستان ہو, دو ٹوک بات کرے گی کہ جی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا اس کی جو سرپرستی کرے گا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور اگر پاکستان کے اندر سے کوئی بندہ, کوئی سیولین شخص یا کوئی ملازم جو ہے وہ جو کہ فوج کا ملازم نا, فوج کا تو اپنا ایک سسٹم ہے نا کورٹ مارشل وغیرہ کا, تو اگر کوئی سیولین بھی اگر ان دہشت گردوں کے لیے کسی قسم کی سہولت کاری یا ان کے لیے اسپیس پیدا کرتا پایا جائے گا تو اس سلسلے میں بھی قانون سازی کی جائے گی, اس کو بھی کورٹ مارشل کے دائرے میں لایا جا سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ فیصلے ہوئے جی آج, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فیصلوں کی روشنی میں پاکستان فوج جو ہے ایک بار پھر کامیاب ہوگی, کیونکہ پاک فوج نے جب بھی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے, پاک فوج نے ہمیشہ کامیابی حاصل کیا ہے. انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں لیکن انہوں نے بڑی واضح کامیابیاں حاصل کی ہیں. جہاں پر دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے وہاں پر معاملات خراب ہوئے ہیں اور دہشت گردوں نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کیا اور وہ پھر دوبارہ ریاست کو دھمکانا شروع ہو گئے. سو ریاست اب کسی کی دھمکی میں نہیں آئی جی, پاکستان کے اندر سے کوئی سیاسی قوت ان کی حمایت کرے یا ان سے مذاکرات کی بات کرے, اب کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. جو ان کی حمایت کرے گا انہوں نے نالی رگڑا لگے جی, مختصر بات اتنی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ایک طرف ریاست جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, اور یہ طے کر لیا گیا کہ جو نئی قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اس میں کی جائے گی, امریکہ سے بھی بات کی جائے گی, افغانستان سے بھی بات کی جائے گی, معافی کسی کو نہیں دی جائے گی. دوسری طرف اسلام آباد کے اندر ایک اپنا بھونچال آیا ہوا کہ جی سویرے الیکشن کرانے یا نہیں کرانے. میرے خیال میں تو یہ صبح کے الیکشن ہونے ممکن نہیں ہے. دیکھتے ہیں اگر یہ الیکشن کمیشن صبح کوئی ہمت کر کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ تاخیر سے کچھ پولنگ عمل شروع کرا لیتا ہے تو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا. فی الحال تو مجھے اسلام آباد میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے, یہ معاملہ آگے ہی جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.